بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، 6 رمضان کے پہلے اتوار کا طاقتور عمل کہتے ہیں جو پہلے اتوار کو 7 بار یہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، مغرب سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ عمل کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام اور ایک قرآن پاک کی صورت کا ہے۔ اللہ کے 2 صفاتی نام کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کی پہلے اتوار کے دن شام تک لازمی کر لینا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ رب العزت سے اس عمل کے وسیلے سے مانگ کر دیکھیں، وہ میری بہنیں، وہ میری مائیں، وہ میری بیٹیاں جو پریشان ہیں، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہیں، جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، جن کی کوکھ میں نرینہ اولاد نہیں ہے، میری بیٹیوں کو بیٹا چاہیے، ان کو نرینہ اولاد چاہیے۔ میری مائیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، وہ میری بہنیں جو گھروں میں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میری بہنیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہے۔ آج کا اتوار کا یہ طاقتور عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہمیشہ رہے گی۔ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کا کاروبار دن دگنا رات چگنا چلے گا۔ گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج اتوار کے اس عمل سے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، رمضان کے اس پہلے اتوار کو آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، سارا عمل لفظ لفظ ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ والو، رمضان کی فضیلت و اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ فرماتا ہے اگر میں نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو مسلمانوں کو رمضان عطا نہ کرتا۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے مانگ کر اپنی حاجتیں پوری کروا لو، اس مہینے میں اللہ سے دگنا مانگو۔ اس مہینے ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کروڑ مانگو گے تو آپ کو 70 کروڑ ملے گا۔ اس مہینے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ایسی مائیں، ایسی بہنیں جو اپنے بیٹوں کے رشتوں کی، جو اپنے بیٹوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بیٹے گھر میں ہیں، ان کو اچھی نوکری نہیں مل رہی، ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، یا ان کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند کی نوکری چاہیے، پسند کا کاروبار چاہیے، تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو آپ کرو گے وہی آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ اس مہینے سڑک پر بیٹھا فقیر بھی آج اتوار کے دن اگر یہ وظیفہ کر لے گا، اس عمل کو کر لے گا اور رب کریم سے مانگے گا تو میرا رب اسے بھی کروڑوں عطا کرے گا۔ آج رمضان کا پہلا اتوار ہے اور پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں رب کی رحمت دنیا پر نچھاور ہوتی ہے۔ ان دنوں میں رب کی رحمت لوٹ لو، رب سے اپنی باتیں منوا لو، رب سے جھولیاں بھروا لو۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اب یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا بھی ہے لیکن اب وظیفے کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہاں سے آپ نے اب ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکے۔ اگر وظیفہ آپ سکپ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے آج کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پر بیٹھتے دوران ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی کوئی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی نام 11 بار پڑھنے ہیں۔ پہلا نام ہے الرحمن اور دوسرا نام ہے الرحیم۔ الرحمن الرحیم 1 ہو گیا، الرحمن الرحیم 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان ناموں کو 11 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد کو کم یا زیادہ نہیں کرنا، جتنی تعداد میں بتا رہا ہوں اتنی ہی تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے، دایاں ہاتھ آپ نے دل پر رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ القدر کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی سورت اللہ تعالیٰ کی پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد قریب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بے حد منظور نظر ہے۔ جیسے ہی آپ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ یہ ایک سورت پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی قسمت 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آپ کا کاروبار ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، آپ کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی پڑھائی کی ساری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کشادہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ رب زدنی کے عمل سے آپ کی جو ساری پریشانیاں ہیں پڑھائی کے ریلیٹڈ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو اچھی اولاد عطا فرمائے گا، ان کی اولاد نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنا دے گا۔ پیارے دوستو، کرنا کیا ہے؟ سورۃ القدر کو 30 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں جا کر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھتے دوران ہی آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ میں اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کے ساتھ ساتھ کسی کاپی پر لکھ لیں یا ویڈیو کو بار بار سن لیں۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ اتوار کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ اگر آپ اتوار کو نہیں کر سکے تو آپ پیر والے دن بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہو، لیکن جب بھی کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ میں نے سارا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل بیان کر دینی ہے۔ اللہ والو، آپ اس عمل کو پورے یقین کامل کے ساتھ کریں۔ کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی چیز کو، ایون کہ نماز کو پڑھتے دوران بھی یقین پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کسی بھی چیز پر پختہ یقین نہیں ہے تو پھر اس عمل کا کرنے کا، اس نماز کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی رب کریم کے آگے حاضری دینی ہے، چاہے وہ نماز کی حالت میں دیں، چاہے وہ قرآن پاک کی حالت میں دیں، چاہے وہ کسی بھی وظیفے کی حالت میں دیں، آپ کا رب پر مکمل یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا رب ہمیں اس چیز کے وسیلے ضرور عطا کرے گا، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ ضرور حل کرے گا۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کے عمل سے میرا رب آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھول دے گا، کیونکہ یہ رمضان رب کا مہینہ ہے اور اس مہینے رب اپنے محبوب کی امت کی فریادیں خود سنتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو کسی بھی صورت میں آپ نے آج مس نہیں کرنا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو سوموار کی سحری کے وقت بھی کر سکتے ہو۔ اللہ والو، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آج کے اتوار کی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی قسمت کو بدل سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔